اسام کے ایک بادشاہ کا نام جبلہ بن العین تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع جاگ اٹھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا، اس پر غور و فکر کیا، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے ایمان لانے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ جبلہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دے دی گئی کہ تم مدینہ آ سکتے ہو۔ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور تم پر وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جبلہ اسام سے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ 500 گھڑ سوار تھے۔ وہ مدینے کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا جس کے دامن پر سونے کی دھاریاں تھیں۔ پھر اس نے ہیروں اور جواہرات سے مزین تاج سر پہ رکھا۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کی عزت افزائی کی، اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس دوران حج کے دن آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ بنو فزارہ کا ایک مسکی شخص طواف کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ کو بڑا سخت غصہ آیا کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا جس سے اس فزاری شخص کی ناک ٹوٹ گئی۔ فزاری شخص کو بھی بہت غصہ آیا مگر وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً اپنا مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو بلوایا اور جواب طلبی کی کہ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے اتنا زور کا تھپڑ مار کر اس کی ناک ہی توڑ ڈالی، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جبلہ نے بڑے غرور سے کہا کہ اس نے میری چادر کو اپنے پاؤں سے مسل دیا۔ اس کی یہ مجال، اگر مجھے مقدس گھر کی حرمت و عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس کی گردن ہی اڑا دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبلہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ تم نے واقعی اسے تھپڑ مارا۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کر لو، ورنہ جبلہ کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ اس سے بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ فزاری سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ویسا ہی تھپڑ مارے اور اپنا بدلہ لے لے۔ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ ایک ادنا سا بے حیثیت آدمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تم اور فزاری دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظر میں اعلیٰ شخصیت وہی ہے جو تقویٰ کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ جبلہ کو اس قسم کے برابر کے سلوک کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جو شخص اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے، اسلام کی روح سے اس کی سزا موت ہے۔ جبلہ کہنے لگا، امیر المومنین، اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے مجھے کل تک کی مہلت عطا فرمائیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسے ایک دن کی مہلت دے دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل بھاگا۔ وہ قسطنطنیہ پہنچا جہاں اس نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ زمانہ بیت گیا، اس کی جوانی کا رنگ ڈھل گیا، نقوش مان پڑ گئے، شان و شوکت دھندلا گئی۔ جبلہ کو اسلام کے دن یاد آ گئے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی۔ زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ دوبارہ مشرک ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر ہی قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شریف خاندان کے ایک چشم و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے میں شرم محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہو کر دوبارہ عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔
کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماعت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی، مگر اس کے باوجود اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اسے کفر کی حالت میں ہی موت آئی، کیونکہ یہ اس کے غرور کی سزا تھی۔